عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا، میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ کتاب رکھی، اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر بیدار ہوئے، بلایا عثمان کو، کیا لکھا ہے پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عثمان پڑھ کے سناتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا۔ بلایا حضرت عمر کو، حضرت عمر کو بلایا گیا، آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لاہور والوں، میں نے بالکل بھی ابتدا میں ایک دفعہ کہا کہ بولیے گا، اس کے بعد میں مزاج سمجھا، میں نے نہیں کہا اور اب بھی نہیں کہوں گا، لیکن یہ جملہ مسکرا کے سن لیجئے گا، اس جملے پر ماتھے پہ بل اچھے نہیں لگیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتا ہے تجھے خلافت کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ اب حضرت ابوبکر صحابہ کے مجمع میں آئے، وہ پرچی یوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، اس پرچی کو یوں ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ہاتھوں میں پکڑ کے فرمایا اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے تمہیں منظور ہے؟ یوں پرچی ہاتھوں میں ہے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، سامنے صحابہ ہیں، تابعین بیٹھے ہیں۔ اس پر میں یہ کھلے گی تو میری بات بند کر دی گئی ہے، کھلے گی میرے بات، لیکن اس پر میں نے جس کا نام لکھا ہے تجویز کیا ہے تمہیں منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، لا نہیں۔ کون ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ہے۔ کون؟ حضرت علی۔ یہ جملہ سن کے اس میں تو خاموشی آپ کی بالکل بھی بنتی ہے، خصوصاً وہ جو جج بن کے بیٹھے، وہ ضرور جو میرا امتحان لینے آئے نا، وہ ضرور اس پہ خاموشی ان کی بنتی ہے۔ نہیں، لا، منظور نہیں۔ یہ پرچی پکڑی حضرت ابوبکر نے، اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے منظور ہے؟ نہیں۔ کون؟ علی۔ علی آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر، اس ورق پر خلافت کے لیے اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ تو جو ہے صاحبان، میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے۔ ایک جگہ پہ بات کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں نے ایک اور جگہ پہ سنا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ایک اور جگہ پہ سنا پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ بھی سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اس سے اسی کہنے ہیں مولویوں دی کیڑی گل منی ہے کیڑی نہ منی ہے۔ سب سے زیادہ عائشہ سے محبت، سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت، سب سے زیادہ حسین سے محبت، سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت۔ میں نے کہا تو نے باتیں سنی ہیں ادھوری، میں آج انہیں کروں گا پوری۔ کچھ تو نے باتیں وہ سنی جو مجمع کے آخر میں کھڑے ہو کے سنی، ایک سنی پھر موبائل نکالا، پھر میسج کسی کو کیا، پھر کسی کا فون سنا، اور ایک سنی کبھی چلتے ہوئے ایک منٹ کا کلپ تیرے پاس پہنچ گیا تو نے سن لی۔ پیارے آقا سے جب سوال کیا گیا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا ابو بکر سے۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا عائشہ سے۔
बेटियों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? फरमाया फातिमा से। बच्चों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? फरमाया हुसैन से। तो बातें तो सारी ठीक है। बेटियों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? फातिमा से। ये आका का ये फरमाना कि सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत है, ये जुमला बताता है कि बेटियां 4 हैं। अगर एक बेटी होती फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत। चलो कोई बात नहीं। अब वो जुमला सुनिए जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि वो जुमला सुनकर कोई ये न कह दे कि हमने सुना है कि प्यारे आका ने फरमाया कि नौजवानाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन हैं। नौजवानाने जन्नत के सरदार। सवाल ये पैदा होता है कि तबलीगी जमात वाले हमारे भाई बताते हैं जन्नत में सभी जवान होंगे। जन्नत में, बल्कि अगली बात सुन लीजिए, जन्नत में सबको हजरत यूसुफ वाला हुस्न मिलेगा। अगली बात, जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी। सुभान अल्लाह थोड़ी ठीक नहीं हुई? जन्नत में 70, लेकिन एक बात याद रखिए, यहां वाली भी मिलेगी। ये उन 17 की सरदार होगी। ये उन 17 की। इसे घर जाके कहो गीबत छोड़ दे अगर 17 का सरदार बनना है। नाशुक्री छोड़ दे, गिले छोड़ दे, इधर की उधर और उधर की इधर लगाना छोड़ दे अगर 17 का सरदार बनना है। मैंने अर्ज किया कि जन्नत में होंगे सभी जवान, लेकिन प्यारे आका ने ये जो फरमाया ना कि नौजवानाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन होंगे, तो इस तखसीस की क्या जरूरत है फिर? वो इसलिए कि जो जवानी के आलम में इंतकाल करे और वो जन्नती हो तो उस तबके के हसन हुसैन सरदार होंगे। अब जुमला सुनिए, अब वो आपको जुमला मजा देगा जो सुनाना चाहता हूं। हजरत अनस रावी हैं, प्यारे आका खड़े हैं, साथ में हजरत अली खड़े हैं, मौला अली खड़े हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, अली जी या रसूलल्लाह, तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार ना दिखाऊं? जन्नत के बुजुर्गों के सरदार? जी या रसूलल्लाह दिखाएं। प्यारे आका ने यूं अपना चेहरा मुबारक उठाया, इस जानिब से अबू बकर उमर आ रहे थे। प्यारे आका फरमाते हैं, अली ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के सरदार, ये हैं जन्नत के। प्यारे आका देखकर मुस्कुराने लगे। अचानक से प्यारे आका के चेहरे पे गुस्सा आ गया, मलाल आ गया, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। हजरत अबू बकर ने देखा गुस्सा, अबू बकर परेशान हो गए, करीब आए, सलाम किया, पूछा या रसूलल्लाह आप तो हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे, फिर आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया? प्यारे आका फरमाते हैं, हाँ मैंने जब तुम्हें देखा मैं खुश हुआ, फिर तुम्हारे कुछ फासले पर या तुम्हारे और मेरे दरमियान मुझे एक शैतान दिखाई दिया जो रब से एक इल्तिजा कर रहा था, रब से गिड़गिड़ा कर मांग रहा था, रब से दुहाई दे रहा था रब को, अल्लाह तूने मुझे जहन्नम में फेंकना है मैं जानता हूं, मेरे नसीबे में जहन्नम है मैं जानता हूं, लेकिन अल्लाह मुझे उस गड्ढे में ना फेंकना जिस गड्ढे में अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखने वाले को फेंकेगा। हजरत अबू बकर ने जब ये जुमले सुने तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कोई हमसे भी बुग़्ज़ रखेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारा तो जो कुछ था आपके दामन पे निछावर कर दिया, आपके कदमों पे निछावर कर दिया, हमसे कौन बुग़्ज़ रखेगा? प्यारे आका फरमाते हैं, तुमसे बुग़्ज़ रखने वाले आएंगे, एक तबका आएगा, कुरान के मानी बदल देगा, तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, तुम पर तंज करेगा, लेकिन अबू बकर परेशान न होना, तुमसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत होंगे। अबू बकर एक बात तो बताओ, जी या रसूलल्लाह, जो बिना देखे तुझसे मोहब्बत करेगा, जो तुझसे बेलौस मोहब्बत रखेगा, जो तेरे तहफ्फुज के लिए बोलेगा, तुम उसे दोगे क्या? तुम उसे? मैं फकत इसलिए सुनाने चला हूं कि ये जुमले सुनकर आप भी मैं भी हम यहीं बैठे बैठे अपनी इस्लाह कर सकते हैं, नीयतों की इस्लाह कर सकते हैं, मैं भी आप भी। अबू बकर तू उसे देगा क्या जो तुझसे बेलौस मोहब्बत रखेगा, बिना देखे तुझसे मोहब्बत रखेगा? आज मैं नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, हज करें, लाखों रुपया लगाकर, सीने पे हाथ मार के नहीं कह सकते कबूल हुई है, ये इबादत मेरी कबूल हो गई है। कुर्बानी करें, नहीं कह सकते कबूल हुई है। अबू बकर
جو تجھ سے بے لوث محبت کریں گے تو اسے دے گا کیا؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے بے لوث مجھ سے محبت کرے گا، میرے تحفظ کے لیے بات کرے گا، میں ابو بکر آپ کے سامنے بیٹھ کر عہد کر رہا ہوں میں اپنی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کرتا ہوں۔ عمر عمر تو کیا دے گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ابو بکر نے چوتھائی نیکیاں دے دی ہیں میں کیوں پیچھے رہوں؟ اتنی بات ہو رہی تھی، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے یہ باتیں سنی ہیں، اللہ خوش ہوئے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں اس معاہدے کو لکھ لیا جائے۔ یہ معاہدہ کے پیچھے والے ہاتھ لگا کے جو سچی سے پیار کرتا ہے نعرہ تکبیر، تاج و تخت میں نبوت، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، شجاعت علی، حیا عثمان، نعرہ تکبیر۔ اللہ فرما رہے ہیں اس معاہدے کو لکھ لیا جائے، کل جب حشر کا میدان سجے گا وہ شخص آئے گا جو ابو بکر کے ساتھ عمر کے ساتھ بے لوث محبت کرتا ہوگا، یہ معاہدہ میں اس بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دوں گا۔ میں تو اتنی بات درس کروں گا، ہمیں تو ابو بکر و عمر کی ایک نیکی ہی کافی ہے۔ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ کسی کہ چچا اور ابا کے درمیان لڑائی ہو جائے، اگر ہو جاتی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے جی؟ ہوتی ہے نا، ہو جاتی، ہو جائے لڑائی، پھر کچھ عرصے کے بعد صلح ہو جائے، پھر وہ دونوں دنیا سے چلے جائیں، پھر وہ دونوں دنیا سے، اور ان کا کوئی بچہ بعد میں بڑا ہو، جوان ہو، اور اسے پتہ چلے میرے ابا میں اور چچا میں لڑائی ہوئی تھی، پھر صلح ہو گئی، پھر وہ دونوں دنیا سے چلے گئے، اور یہ بڑا ہو کے کہے نہیں میں نے ابھی وہ لڑائی جاری رکھنی ہے، تو فسادی تو یہ ہوا، فرقہ پرست تو یہ ہوا، جھگڑالو تو یہ ہوا، فطور تو اس کے ذہن میں ہے۔ جب حضرت علی اور معاویہ نے جفی ڈال لی، جب حضرت حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر وہ دنیا سے چلے گئے، جنتوں میں پہنچ گئے، اتھے بھی جفیاں اتھے بھی جفیاں، تو بعد وچ وڈا ہویا تے تنو پتہ لگی گل تے تو کہہ نہیں میں یہ لڑائی جاری رکھنی ہے، تیری دا مطلب ہے جھگڑالو تے تو ہے، فسادی تے تو ہے، فرقہ پرست تے تو ہے۔ ہمارے یہ عقیدے کا حسن ہے، لاہور کے کسی بندے کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو لاہوریوں سے پوچھو، اسلام آباد والوں سے نہیں۔ اسلام آباد کے کسی بندے کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو اسلام آباد والوں سے پوچھو، کراچی والوں سے نہیں۔ جو تاریخی شخصیات ہوں ان کے بارے میں بات چاہیے تو تاریخ اٹھاؤ، صحابہ اور اہل بیت تاریخی نہیں قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ بھی قرآنی ہے، اہل بیت بھی قرآنی ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، آقا کا فرمان موجود ہے، تو تاریخ جوتے کی ناک پہ رکھتے ہیں، تاریخ نہیں مانتے ہیں، قرآن مانیں گے، آقا کا فرمان مانیں گے۔ جب انہیں مانیں گے تو صحابہ بھی سر کا تاج ہے، اہل بیت بھی سر کا تاج ہے۔ یہ ہمارے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آنا ہے دامن اسلام میں۔ اپنی مرضی سے نہ عقیدہ چننا ہے، اپنی مرضی سے نہ شخصیات کو چننا ہے۔ رب کی توحید ہے، قائل ہیں، آقا کی ختم نبوت ہے، قائل ہیں، صحابہ ہے، قائل ہیں، آل بیت کی طہارت ہے، قائل ہیں، اولیاء کا تقدس ہے، قائل ہے، اور جو اس تمام کے قائل ہیں انہیں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کہتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے
قاضی مطیع اللہ صاحب، اور چونکہ وقت کی بہت ہی ماشاءاللہ موسم اچھا ہو گیا ہے، پھر بھی جو ہے نا یہ ہم نے جو ہے نا اپنے پروگرام کو انشاءاللہ وقت مقررہ پر ختم کرنا ہے۔ مولانا طلحہ فاروقی صاحب، اچھا ابھی میں نصرت علی اویسی صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 3 منٹ دے دیں، انہوں نے نعتیہ کلام پیش کرنا ہے۔ نصرت علی اویسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سم پنڈال والے نو، بزرگانو، دوستانو، السلام علیکم۔ سب مل کے ایک بار درود شریف پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بھائی یہ خدمت کر دیں، یہ ساتھی جو ہے نا، اسی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو نہ زندگی تو زندگی فضول ہے۔ اے خواجہ روم صاحب فرماتے نے، خدا خود میرے مجلس بود اندر لام مقام خسرو۔ اس محفل دے وچ کیڑیاں عظیم ہستیاں یہ اسی ویکھ نہیں سکتے۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لام مقام خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بود۔ ان کا منگتا ہوں میں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ میں ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی یا رسول اللہ۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے عیبوں کو تماشا نہیں ہونے دیتے۔ میرے عیبوں کو آخری شعر، بڑی مہربانی ساڈے قاری صاحب جی نے ٹائم دیتا ہے۔ اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام بہت ہی اچھے آسن انداز سے ہو رہا ہے، اور ہمارے جس طرح مہمانان گرامی آتے جا رہے ہیں، جس میں حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ صاحب آپ کے سامنے بیان کر کے چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ
انشاءاللہ 4-5-6 منٹ کے اندر مفتی سعید ارشد صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے اور اس سٹیج کے اوپر جلوہ گر ہوں گے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس اعلان کو سماعت فرمائیں اور حضرت اقدس عالم بعمل حضرت مولانا مفتی حسن صاحب بھی انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے. ایک اعلان سن لیں، اگلا اتوار 28 مارچ اور بعد نماز ظہر حضرت مولانا نوید خان صاحب ان کے ہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے، عظمت قرآن و تکمیل بخاری شریف تقسیم انعامات چادر پوشی بمقام جامع مسجد و مدرسہ ابو ہریرہ، مین ڈیفنس روڈ، سی بلاک، قلندر پورہ، لاہور. مولانا عبدالشکور جو توحیدی ہیں ان کی مسجد کے ساتھ یہ مدرسہ ہے، تو جس میں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، شاہد عبید صاحب اور محمد عویس احمد صاحب، شبیر احمد عثمانی صاحب، یہ تمام حضرات تشریف فرما رہے ہیں اور تشریف لے کر آ رہے ہیں. تو اب میں آگے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب کے چھوٹے بھائی قاری صغیر صاحب کو نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کھائی ہے قسم خود آقا نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود آقا نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی. جاگے نے حلیمہ مائی تیرے، جاگے نے حلیمہ مائی تیرے، تیری بکریاں سونے نے چاریاں نے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سیدہ فاطمہ کے لکھتے جگر، سیدہ فاطمہ کے لکھتے جگر، جن کے در کے ہیں دربان جنوں بشر. سیدہ فاطمہ کے لکھتے جگر، جن کے در کے ہیں دربان جنوں بشر. کر دیے جن کے نانا نے ٹکڑے کمر، کر دیے جن کے نانا نے ٹکڑے کمر، جن کے بابا سے پھرائے خیبر کا در. سیدہ فاطمہ کے لکھتے جگر، جن کے در کے ہیں دربان جنوں بشر. کر دیے جن کے نانا نے ٹکڑے کمر، جن کے بابا سے پھرائے خیبر کا در. ان کی صورت ہے قرآنی، ان کی سیرت ہے نورانی، ان پہ قربان سارا زمانہ. وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ. کہ عید کے دن حسین و حسن نے کہا، عید کے دن حسین و حسن نے کہا، امی جانا جی ہم دونوں پہنیں گے کیا.
جی ہم دونوں پہنیں گے کیا، وہ پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا، وہ پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا، جا کے جبریل جنت سے جوڑے لیا کہ عید کے دن حسین و حسن نے کہا، عید کے دن حسین و حسن نے کہا امی جانا جی ہم دونوں پہنیں گے کیا، عید کے دن حسین و حسن نے کہا امی جانا جی ہم دونوں پہنیں گے کیا، وہ پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا، جا کے جبریل جنت سے جوڑے لیا، بولا وسائے رسول وہ ہے جنت کے پھول، کیسے پہنے گے کپڑا پرانا، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ سب سے پہلے علماء کرام کا مشکور ہوں، جتنے بھی علماء کرام تشریف لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس کے بعد جو حضرات یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، دور دراز سے علماء اور طلباء کی محبت میں یہاں تشریف لائے، اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ ابھی چند منٹوں کے اندر ہربنسپورے کے قریب ہمارے مہمان کراچی سے آئے ہوئے نعت خواں مفتی سعید ارشد صاحب چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، اور اسی دوران ہمارے استاد محترم ولی کامل جناب مفتی محمد حسن صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ جم کر بیٹھیں، محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ ہربنسپورے کے قریب تشریف لا چکے ہیں مفتی سعید صاحب، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو سیدھے اسٹیج پر تشریف لائیں گے، دل جمی کے ساتھ محبت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے جو ہے نا، ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں، جی جی